بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیمتی نصیحتیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں بہنوں اور عزیز دوستوں، اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، لیکن اتنا کافی نہیں۔ کامیابی کے لیے ہمیں اپنی زندگی کی رہنمائی کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ یہ ایسی نصیحت ہے جو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کا باعث ہے۔ جب تک انسان اپنی زندگی میں کسی کو اپنا رہنما نہیں بناتا، وہ دنیا اور آخرت کسی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس ذات نے ہمیں انسان بنانے کے بعد ایمان جیسی نعمت عطا فرمائی۔ اہل ایمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر ان کے احکامات کو مانتے ہیں اور عمل کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر ایسی باتیں سکھلائی ہیں جن پر عمل کرنا دونوں جہانوں کی کامیابیوں کا باعث ہے۔ اسی سلسلے میں کہ ایک کڑی نیچے دی گئی ہے حدیث مبارک ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیاب ہونے کی 5 قیمتی نصیحتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو مجھ سے چند نصیحتیں سیکھے تاکہ خود ان پر عمل کرے اور دوسروں تک بھی پہنچائے اور وہ بھی ان پر عمل کر سکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کام کے لیے تیار ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور یہ 5 نصیحتیں شمار کرائیں۔ نمبر 1، شریعت کی حرام کردہ چیزوں سے خود کو بچاؤ اور سب سے زیادہ عبادت گزار بندے بن جاؤ گے۔ نمبر 2، اللہ کی تقسیم پر دل و جان سے راضی ہو جاؤ تو سب سے زیادہ گناہ حاصل ہو جائے گا، یعنی اللہ تمہیں لوگوں کے مال و منصب سے بے نیاز کی دولت نصیب فرمائے گا۔ نمبر 3، اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کا معاملہ کرو تو کامل صفات والے اچھے اور سچے مومن بن جاؤ گے۔ نمبر 4، صحیح معنوں میں مسلمان تبھی کہلاؤ گے جب دوسرے مسلمان کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو۔ نمبر 5، زیادہ فضول باتوں پر کھلکھلا کر ہنسنے سے بچو گے، کیونکہ بے فکری کی وجہ سے زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ ممانعت سے بچنا۔ شریعت اسلامیہ میں جن کاموں سے روکا گیا ہے انہیں ممانعت اور جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے انہیں مامورات کہا جاتا ہے۔ ممانعت کو کرنا اور مامورات کو چھوڑنا حرام ہے۔ حدیث مبارک میں اسی حرام سے بچنے والے کو سب سے بڑا عبادت گزار قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے عقائد اسلامیہ کو اپنانے کے بعد فرائض و واجبات کو ادا کرنا سب سے بڑی عبادت ہے، اور یہ اس وقت تک کامل عبادت نہیں بن سکتی جب تک کہ گناہوں کو چھوڑ نہ دیا جائے، اور جو گناہ ہو چکے ہیں ان سے سچے دل سے توبہ نہ کر لی جائے۔ گناہوں سے بچنے والے کو سب سے بڑا عبادت گزار اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ بعض گناہوں کا ارتکاب نیکیوں کے اجر و ثواب کو ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے بڑا عبادت گزار وہی ہوگا جس کی عبادت محفوظ رہے، اور عبادت اسی کی محفوظ رہے گی جو گناہوں سے خود کو بچائے گا۔ ہمارے معاشرے میں ایک بنیادی غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ فرائض و واجبات کو ادا نہیں کرتے اور نفلی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جو شخص فرض نماز کو چھوڑ کر نوافل میں مشغول ہو جائے، زکوٰۃ، عشر، صدقہ، فطرہ اور قربانی کو چھوڑ کر رفاہی کاموں میں اپنے پیسے کو خرچ کرے، فرض روزوں کو چھوڑ کر نفلی روزوں کا اہتمام کرے، فرض حج کو چھوڑ کر نفلی عمرے ادا کرتا رہے۔ نفلی عبادت کا ثواب اپنی جگہ ہے، لیکن فرائض و واجبات کو چھوڑنے کا گناہ اپنی جگہ۔ چند حرام کام۔ کفر، شرک، اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کو چھوڑ دینا یعنی مرتد، لین دین میں کمی یا بیشی کرنا، قرآن و حدیث کی غلط اور منمانی تشریح کرنا، جھوٹ، ناحق تہمت، سود، رشوت، حسد، غیبت، چغل خوری، کسی کا ناحق مال کھانا، فحاشی،
اور ریانی کو عام کرنا، تکبر، غرور، ریاکاری، فقر و مباحات، والدین کی نافرمانی، جھوٹی گواہی، جنا، بدنظری، ظلم، گالیاں دینا، کسی پر تشدد کرنا، مردوں کو گالی دینا، احسان جتلانا، بدگمانی، بد زبانی، بالخصوص اسلام کی معروف شخصیتوں کو برا بھلا کہنا، قطع رحمی کرنا، بول چال چھوڑنا، بلا وجہ جاسوسی کرنا، دھوکہ بازی، خیانت، چوری ڈکیتی، غیر محرم مرد یا عورت سے بلا وجہ گفتگو کرنا، مردوں و خواتین کا ایک دوسرے کی مشابہت اختیار کرنا، عورت کو اپنے شوہر کی نافرمانی اور ناشکری ہونا، مرد کا اپنی بیوی کا مالی، جسمانی، معاشی اور معاشرتی حقوق ادا نہ کرنا، اسراف یعنی فضول خرچی، شادی بیاہ اور طرز معاشرت کے غیر اسلامی روایات اپنانا، فرائض و واجبات کو چھوڑنا، بالخصوص نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، کاہن جیسے آج کی زبان میں نجومی کہا جاتا ہے کے پاس اپنی قسمت جاننا سنوارنے کے لیے جانا، جادو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا، جھوٹی بات پر قسم کھانا، ملاوٹ کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا، بدعادی کرنا، میت پر نوحہ کرنا، گریبان چاک کرنا، رخسار پیٹنا، بائیں ہاتھ سے کھانا پینا، بلا وجہ کھڑے ہو کر کھانا پینا، مسلمان پر اسلحہ اٹھانا، غیر مسلموں کو بلا وجہ قتل کرنا، شراب پینا، چرس پینا، افیم پینا، بھنگ پینا، کسی کو نشہ پلانا، گانا، عشقیاں، غزلیں، موسیقی، فلمیں، ڈرامے دیکھنا اور سننا، مرد کا سونا استعمال کرنا، خواتین کا بے پردہ ہونا، اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا۔ اللہ رب العالمین نے جتنا رزق مقدر میں لکھ دیا ہے وہ ضرور مل کر رہے گا، اس کے لیے زائد اسباب کو اختیار کرنے کا حکم شریعت خود دیتی ہے۔ جو مل جائے اس پر شکر ادا کیا جائے، کیونکہ جو چیز ملی ہے وہ محض اللہ کے فضل سے ملی ہے، اور اسباب کی توفیق کا مل جانا بھی اللہ کا فضل ہے۔ مومن کی پہچان یہ ہے کہ نعمتوں کا شکر بجا لاتا ہے اور تکلیف و آزمائشوں پر صبر سے کام لیتا ہے۔ وہ کسی دوسرے سے حسد نہیں رکھتا، لالچ، حرص و حوث سے خود کو بچاتا ہے، ہر حال میں اللہ سے راضی رہتا ہے۔ کوئی نعمت مل جائے تو شکر اور کوئی مصیبت آ جائے تو صبر کرتا ہے۔ بندہ شاکر و صابر کب بنتا ہے؟ حضرت عمر بن شعیب اپنے دادا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ دو خصلتیں ایسی ہیں، پہلی خوبی جس میں وہ پیدا ہو جائے اللہ کریم اس کو صابر و شاکر لکھ دیتا ہے۔ پہلی خوبی دینداری کے معاملے میں اپنے سے زیادہ دیندار انسان کی طرف دیکھیں اور پھر اس کی اقتداء میں لگ جائیں، خود کی نیکی اختیار کریں اور اس جیسی نیکیوں کو انجام دینے کی بھرپور کوشش کریں۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ دنیاوی امور میں اپنے سے کمتر انسان کو دیکھیں کہ اللہ کی طرف سے ملنے والی زیادہ نعمتوں کو دیکھیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، تو ایسے شخص کو اللہ پاک صابر و شاکر لکھ دے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، خدا حافظ۔